اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، سچ چھپائے نہیں چھپتا، مودی سرکار کی تاریخی کرپشن دنیا کے سامنے آ گئی۔ رافیل طیارے کیوں ناکارہ ہوئے، آخرکار پتہ چل گیا۔ رافیل طیاروں کی ڈیل میں چھپا بھارتی حکومت کا گھناؤنا چہرہ فرانس کی اپنی انٹیلیجنس نے بے نقاب کر دیا۔ نریندر مودی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ انٹیلیجنس رپورٹ میں کن رازوں سے پردہ اٹھایا گیا، یہ ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین، ایک سروے کے مطابق بھارت دنیا کا کرپٹ ترین ملک شمار ہوتا ہے، اور بھارت کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ بھارتی اداروں میں کرپشن کا راج ہے، اور اس کی تصدیق حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ سے بھی ہوتی ہے۔ اور یہ رپورٹ نہ تو کسی پاکستانی ادارے نے شائع کی ہے، اور نہ ہی بھارت کے اپنے مبصرین کا اس رپورٹ میں کوئی ہاتھ ہے، بلکہ یہ رپورٹ دنیا بھر میں کرپشن کا جائزہ لینے والے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے شائع کی گئی ہے، جس میں بھارت کو ایشیا کا کرپٹ ترین ملک قرار دیا گیا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ براعظم ایشیا میں سب سے زیادہ 39% بدعنوانی کی شرح بھارت میں پائی جاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 46% بھارتی شہری سرکاری اداروں میں اپنے کام کروانے کے لیے رشوت دیتے ہیں، جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے۔ رشوت ادا کرنے والے بھارتی شہریوں نے عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو بتایا کہ سرکاری اداروں میں رشوت دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور اس کی ایک بڑی وجہ بھارتی حکومت ہے، جس کی رگ رگ میں رشوت کی جراثیم موجود ہے۔ بھارتی حکومت خود ایسے گھناؤنے کاموں میں مصروف ہے جہاں تجارت سے لے کر دفاعی میدان تک کرپشن کے چرچے عام ہیں۔ اور اب کی بار بھی ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے جس نے بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے۔ اس کرپشن کا تعلق فرانس سے خریدے جانے والے بھارتی رافیل طیاروں سے ہے، اور اسے بھارتی تاریخ میں دفاعی میدان میں بدترین کرپشن کہا جا رہا ہے کہ حیران کن طور پر فرانسیسی اداروں نے ہی اس کی رپورٹ تیار کی، جس کے بعد بھارت اور فرانس کے تعلقات کشیدہ ہوتے معلوم ہو رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز منظر عام پر آنے والی اس رپورٹ نے بھارتی حکومت اور عہدیداروں کے گھناؤنے اور خفیہ راز فاش کر دیے ہیں، اور اس کرپشن کی وجہ سے انہیں پوری دنیا میں سختی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ مودی سرکار اس میں باقاعدہ طور پر برابر کی شریک ٹھہرائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو جب بھارت نے فرانس کے ساتھ رافیل طیاروں کا سودا کیا تھا تو اس وقت بھارت کے چند دانشوروں نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ اس ڈیل میں بڑی کرپشن کی گئی ہے۔ تاہم اس وقت مودی سرکار نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اس معاملے کو دبا دیا تھا، مگر اب فرانسیسی اداروں نے سارا کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا ہے، اور بھارتی تجزیہ کاروں اور مبصرین کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر فرانس اور بھارت کے معاہدے کی بات کریں تو یہ معاہدہ 2016 میں کیا تھا، جس کے تحت فرانس نے 36 رافیل طیارے بھارت کے حوالے کرنے تھے، اور یہ پورا معاہدہ 60,000 بھارتی روپوں میں طے پایا۔ یہ خطی رقم جو کہ 7.8 ارب یوروز کے لگ بھگ ہے۔ ناظرین، یہاں سب سے دلچسپ امر تو یہ ہے کہ مودی سرکار سے قبل جب بھارت میں کانگریس کی حکومت ہوا کرتی تھی تو راہل گاندھی نے بھی فرانس سے رافیل طیاروں کا معاہدہ کیا تھا، جبکہ اس معاہدے کے تحت 126 رافیل طیارے خریدے جانے تھے، جس کے لیے 60,000 کروڑ بھارتی روپوں کی خطی رقم ہی مختص کی گئی تھی۔ مگر عالمی حالات کی وجہ سے راہل گاندھی کی حکومت کو رافیل طیارے فراہم نہیں کیے جا سکے، اور پھر 4 سال بعد نریندر مودی نے فرانس سے یہ معاہدہ اسی رقم کے عوض کیا، مگر اب کی بار رافیل طیاروں کی تعداد 126 کی بجائے صرف 36 رکھی گئی، یعنی 60,000 کروڑ میں پہلے 126 طیارے خریدے جا رہے تھے، جو کہ بعد میں 36 رہ گئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے پوری ڈیل میں کتنا بڑا گھپلا ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی فرانسیسی ادارے کی رپورٹ منظر عام پر آئی تو مودی سرکار کو زبردست جھٹکا لگا۔ اگر رپورٹ کی تفصیل کو دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنگی طیارے رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کو بھارت میں ایک مڈل مین کو 1 ملین یورو بطور تحفہ دینا پڑے تھے۔ فرانس کی جانب سے رافیل پیپرز کے نام سے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ کو بھارت میں ایک سودا کرانے والے ایک مڈل مین کو 1 ملین یورو بطور تحفہ دینا پڑے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2017 میں ڈسالٹ گروپ کے اکاؤنٹ سے 5,08,925 یورو گفٹ ٹو کلائنٹس کے طور پر منتقل ہوئے تھے۔ فرانس کی اینٹی کرپشن ایجنسی AFA نے ڈسالٹ کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کیا، جس میں اس بات کا انکشاف ہوا۔ میڈیا پارٹ کی رپورٹ کے مطابق یہ انکشاف ہونے پر ڈسالٹ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان پیسوں کا استعمال رافیل جنگی طیارے کے بڑے ماڈل بنانے میں ہوا تھا، لیکن ایسے کوئی ماڈل بنے ہی نہیں تھے۔
इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऑडिट में ये बात सामने आने के बाद भी तहकीकाती एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के सियासी रहनुमाओं और अदालती निजाम की मिली भगत को भी जाहिर करता है। याद रहे नाजरीन कि इससे कबल फ्रांस में साल 2016 में एक एजेंसी पार्कोइट नेशनल फाइनेंसेस यानी PNF ने इस राफेल डील में गड़बड़ की बात की थी, जिस पर यह ऑडिट करवाया गया और ये बातें आया हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट के दौरान लगने वाले इल्जामात का डिसॉल्ट ग्रुप के पास कोई माकूल जवाब नहीं था और इसने ऑडिट एजेंसी के इल्जामात के जवाब भी नहीं दिए। साथ ही डिसॉल्ट ये तक नहीं बता सका कि आखिर इसने ये तोहफे की इतनी बड़ी रकम किसे और क्यों दी थी। भारतीय मीडिया की खबर के मुताबिक जिस हिंदुस्तानी कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है, इसका पहले भी तनाज़ात से ताल्लुक रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी का मालिक पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के केस में जेल भी जा चुका है। इलावा से इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत के साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा ने मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि राफेल डील में बदउनवानी के हवाले से आखिरकार सच्चाई सामने आ गई है। हमारी तहकीकाती एजेंसियों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई फ्रांस से आ गई। हमारी हुकूमत और हमारी एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए। नाजरीन, अगर इस सारे मामले के जमीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो इस सारे मामले में भारतीय मोदी सरकार मुलव्विस नजर आती है, क्योंकि फ्रांसीसी इदारे की रिपोर्ट फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीकात के बाद शाया की गई। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस कंपनी की तहकीकात के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक साथी ने डिसॉल्ट नामी एक कंपनी से रिश्वत ली है और ये रिश्वत महज एक डील करवाने के बदले की गई है। सबसे दिलचस्प बात तो ये कि डिसॉल्ट की जानिब से जवाब दिया गया कि भारत को ये पैसे इसलिए दिए गए थे कि भारत फ्रांस को 5 राफेल तैयारों की एक डमी बना कर देगा। नाजरीन, इस जवाब पर पूरी दुनिया दंग रह गई कि जो मुल्क खुद राफेल तैयारे बना रहा है, इसकी जानिब से भारत के एक ओहदेदार को भारतीय रकम अदा की गई। और यही वजह है कि फ्रांसीसी तहकीकाती एजेंसी ने अपने ही मुल्क की कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया और रिपोर्ट तैयार की। और नाजरीन, ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने के बाद भारत को बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि हालिया चंद बरसों से कई आलमी इदारों ने भारत के ऐसे मकरूह चेहरे बेनकाब किए हैं और अब FATF ने भी भारत पर कड़ी नजरें जमा ली हैं। इस सारे मामले की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, जब एक पब्लिक टेंडर के जरिए हिंदुस्तानी एयरफोर्स के लिए 126 राफेल जहाजों की सप्लाई के लिए डसॉल्ट एविएशन का इंतखाब हुआ था। शुरुआती बातचीत के तहत इन 126 में से 108 राफेल जहाज हिंदुस्तान में तैयार किए जाने थे। इसे ऑफसेट एग्रीमेंट कहा गया और इससे हिंदुस्तान की मईशत को मुआशी फायदा होने वाला था। इस मुआहदे में डसॉल्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ मिलकर हिंदुस्तान में ही 108 राफेल जहाज बनाने वाली थी। हिंदुस्तानी हुकूमत ने HAL को डसॉल्ट का हिंदुस्तान में मरकजी पार्टनर बनाया था। पूरे सौदे की कीमत का करीब आधा यानी लगभग 4 मिलियन यूरो डसॉल्ट एविएशन को हिंदुस्तानी कंपनियों में जहाजों के लिए पुर्जे वगैरह खरीदने में लगना था। करीब 3 साल तक इस मामले में सौदेबाजी होती रही और साल 2015 में अचानक हालात बदल गए। एक साल पहले ही इक़्तिदार में आए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2015 में फ्रांस का दौरा किया और सौदे की शराइत को बदलकर उन्होंने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाका जहाज खरीदने के समझौते का ऐलान कर दिया। नए आने वाले नाजरीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।